اللہ کے پاک نام سے چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 ہے اور رکوع نمبر 1 ہے۔ موضوع ہے یہودیوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ رکوع کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم نیکی کے بلند درجے پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں یہودیوں کے اعتراضات کی بات کی کہ یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمان اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں جبکہ یہودیوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء جو امت مسلمہ کے لیے حلال ہیں وہی بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال کی گئی تھی، لیکن انہوں نے خود سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے اوپر حرام کیا تھا، اپنی امت پر حرام نہیں کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئی ایسی بیماری تھی جس سے بچنے کے لیے انہوں نے پرہیز کے طور پر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اسی نسبت سے بنی اسرائیل نے بھی اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کیا، اور پھر وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ مسلمان یہ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا جبکہ بیت المقدس انبیاء کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بیت اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی روش پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر اہل کتاب کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف پھیر کے لے جائیں گے، یعنی تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا کفر کی طرف جانے کا اب بھلا کیا موقع ہے، یعنی تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اللہ نے اس رکوع میں واضح کیا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا، اور جو لوگ جھوٹی کھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ پانے کی کوشش کرنی ہے، اور نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، موضوع ہے اسلامی جماعت کی ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسلامی جماعت کے افراد کی کچھ خصوصیات بتائیں کہ تقویٰ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اخوت اور بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے واضح کہہ دیا اس رکوع میں کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی نہ کرو، یعنی فرقہ واریت سے بچو۔ اللہ کی رسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی جماعت کے کچھ افراد کے کچھ کام گنوائے ہیں۔ پہلے خاص افراد کے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یعنی خاص افراد کے کیا کام ہے کہ بھلائی کی طرف بلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اور پھر عام افراد کی ذمہ داری اللہ نے بتائی کہ بھلائی کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کریں گے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ان کا ساتھ دیں گے، اور بھلائی کی طرف بلانے والے خاص افراد کی باتیں سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ چہرے سرخ رو اور روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پیش ہونے والے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تفرقہ بازی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے۔ رکوع کا موضوع ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا رکوع کی ابتدا میں کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ امت مسلمہ بہترین گروہ ہیں اور ان کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور اصلاح ہے،
اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے واضح فرمایا کہ اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس تمہیں تنگ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، یعنی اہل کتاب کو دوست اور رازدار نہ بناؤ۔ پھر اہل کتاب کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں اچھا تھا، اور فرمایا کہ ان میں بیشتر افراد نافرمان ہیں، ان میں کچھ لوگ ایماندار ہیں، اور یہ نافرمان لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے واضح کیا کہ اگر تمہارا مقابلہ ان سے ہوگا تو یہ پیٹھ دکھائیں گے، بزدلی دکھائیں گے، اور پھر فرمایا یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، اور محتاجی اور مغلوبی اللہ نے ان پر مسلط کر دی ہے۔ اور ان کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے تمام افراد برابر نہیں ہیں، کچھ افراد راہ راست پر قائم ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو نہ ان کا مال ان کے کسی کام آئے گا، نہ اولاد ان کے کام آئے گی، یہ آگ میں جانے والے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے واضح کہہ دیا کہ اب اہل ایمان کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور تمہارا نقصان یہ پسند کرتے ہیں، یعنی جب تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اب جب تمہارا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ نے واضح کہا کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا ایمان والو صبر اور تقوی سے کام لو، اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو، ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرتے ہیں، اور اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یعنی امت وسط کے فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، موضوع ہے غزوہ احد کے حالات۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابتدا میں ہی 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یعنی احد کے لیے جب نکلنا تھا گھر سے تو اس وقت 2 گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، انہوں نے ہمت ہاری اور مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی ہے اور اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناشکری سے بچو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور پھر فرمایا اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو تو اللہ تعالیٰ 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی مدد کیوں ہوگی؟ اللہ کی مدد اس لیے ہوگی تاکہ کافروں کو شکست دے، ان کے ایک حصے کو کاٹ دے۔ اور پھر فرمایا فیصلے کے اختیارات میں پیغمبر کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ظاہری اسباب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، موضوع ہے غزوہ احد پر تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں غزوہ احد کی شکست کے اسباب بیان فرمائے ہیں کہ پہلا سبب کیا تھا؟ شخصی کمزوریاں تھی، دوسرا سبب مال کی حرص تھی، اور تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ اور پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے لوگوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی کہ کامیاب لوگوں کی خصوصیت میں پہلی خصوصیت کیا ہے کہ مال کی حرص پر قابو پانے والے ہیں، یعنی مال کی حرص نہیں رکھتے، سود نہیں کھاتے۔ پھر اگلی خصوصیت ہے کہ اللہ کی آگ سے بچنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، خوشحالی اور بدحالی دونوں حالات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کرنے والے ہیں، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں،
اور فحش کام یا گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے والے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جنت کے راستے پر سرگرمی سے چلتے ہیں، اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کے نشیب و فراز کیوں لے کے آتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر لیں اور کافروں کو مٹا دیں۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی تربیت کر کے کافروں کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور کون اللہ کے راستے پر صبر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو نیک لوگ بہت پسند ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پچھلے لوگوں کے انجام میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور کون اس کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے کامیاب لوگوں کی صفات جو اس رکوع میں ہم نے دیکھی ہیں، وہ صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے دنیا یا آخرت۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، اور موت کے خوف کی وجہ سے اللہ سے پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثواب کے بارے میں فرما دیا کہ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی کشمکش کی بات کی کہ اللہ نے واضح کیا کہ اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جنگ کی، اور اللہ کی راہ میں مصیبت پیش آنے پر کبھی بھی دل شکستہ نہیں ہوئے، نہ کمزوری دکھائی۔ اہل ایمان کبھی باطل کے آگے نہیں جھکے، اور ایمان والے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری غلطیوں اور ہمارے قصور کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو دین سے الٹا پھرے گا وہ اللہ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں اللہ انہیں بہترین جزا دے گا۔ اللہ والے کمزوری نہیں دکھاتے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی زندگی کو آخرت کے اجر کے ارادے سے گزارنا ہے انشاءاللہ، اور اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، سب کچھ آخرت کے لیے لگانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، موضوع ہے غزوہ احد پر تبصرہ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے رویے کی وضاحت فرمائی کہ کفار اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور پھر فرمایا کہ کفار مسلمانوں کو کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور پھر فرما دیا کہ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے کی بات کی کہ منافقین جاہلیت کے گمان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، اور مقابلے کے دن یہ پیٹھ پھیر گئے تھے، یعنی غزوہ احد میں منافقین جو تھے انہوں نے آدھے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نکات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، وہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ پھر فرمایا منکرین حق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اور فرمایا کہ جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملال نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ احد کے میدان میں جب تم بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان نے تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب طاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ حامی و مددگار ہے مسلمانوں کا،
اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان کی حالت طاری کی. اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں پر نظر عنایت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب اعمال سے باخبر ہے. اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے استغفار کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 8 ہے. موضوع ہے غلط فہمیوں کا ازالہ. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ غلط فہمیوں کے جوابات دیے ہیں اس رکوع میں. منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والے ساتھیوں کو چھوڑ کر غزوہ احد سے الگ ہو گئے تھے اور واپس اپنے گھروں کو آ گئے تھے. اور جب کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایمان والے ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے، یعنی اگر ہماری طرح واپس آ جاتے اپنے گھروں میں تو آج یہ زندہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو موت کو ٹال کے دکھا دو. اللہ نے واضح فرمایا کہ زندگی اور موت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اس کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور پھر فرمایا خواہ مرو یا مارے جاؤ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. پھر منافقین کے اس گمان کا جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور پھر فرمایا کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ کی رضا پر چلنے والے اللہ کے غضب میں گھرنے والے جیسے کام نہیں کر سکتے. اور پھر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو منافقین نے کہا کہ یہ شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ موقع دکھایا تاکہ مومنوں اور منافقوں کی پہچان ہو کہ کون اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے اور کون اللہ کے راستے سے پیٹھ دکھانے والا ہے. اور پھر اللہ نے واضح کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہی ہیں، اپنے رب کے فضل پر خوش اور مطمئن ہیں. پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی کچھ صفات بیان کی کہ اللہ والے نرم مزاج ہوتے ہیں، قصور معاف کرنے والے ہوتے ہیں، قصور واروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے کام کے لیے پختہ عزم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، دین کے کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اللہ والوں کے کام بتائے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور گمراہیوں کو اور جہالتوں کو دور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، اور سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اگر اللہ کی مدد ہو تو کوئی طاقت مومنوں پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ چھوڑ دے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے واضح کیا کہ سچے مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 9 ہے. موضوع ہے غزوہ احد پر تبصرہ. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے پہلے حصے میں سچے ایمان والوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور اگلے حصے میں کافروں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. سچے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جو زخم کھانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لوگوں کے ڈرانے سے ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور پھر فرمایا کہ سچے ایمان والے انسانوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر کافروں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کافر جو کفر کے راستے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایمان کو چھوڑ کر جو کفر کے خریدار بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ڈھیل کافروں کے حق میں اچھی نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ غیب پر کسی کو مطلع کرے. اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں ان کا یہ مال قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور انسان جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور دین کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 10 ہے، موضوع ہے یہود کے طرز عمل پر تنبیہ. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود نے کہا کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اس وقت یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، یعنی اللہ ہم سے مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ باتیں ہم لکھ لیں گے اور تمہارا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ چکے، اور فیصلے کے وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر یہودیوں کا اعتراض کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو تب قبول کریں گے جب غیبی آگ آ کے قربانی کو کھا لے. اس سے مراد یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوتی تھی چیز، اس کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا. پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی، یعنی اس قربانی کو کھا لیتی تھی، اور یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول فرمایا. تو انہوں نے، یہودیوں نے اس بات پر اس کا مطالبہ کیا کہ اسی طرح سے اگر آگ آئے اور قربانی کو کھا لے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور تب ہم ان کے اس دین کو قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی رسول بہت سی نشانیاں لے کر آئے تھے اور غیبی آگ ان کی قربانی کو بھی کھا جاتی تھی. تم ان پر تو ایمان نہیں لائے اور تم نے ان کو قتل بھی کیا. تو اگر تم یہی مطالبہ کرتے ہو کہ اگر آگ کھا لے قربانی کو تو پھر تم رسول پر ایمان لاؤ گے، تو اس سے پہلے تم کیوں نہ ایمان لائے؟ پھر اس سے پہلے رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی یہ رسولوں کو جھٹلا چکے، اگر یہ آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے موت کی حقیقت کو بیان کیا کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا موت کے بعد. اور فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ ضرور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے اور اللہ کی پاک کتاب ہمیں کامیابی کا کیا معیار بتاتی ہے کہ کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ کتاب کی تعلیمات کو پھیلاؤ، اس کو چھپاؤ نہ، اور کتاب کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے فرما دیا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اہل کتاب سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن صبر اور تقوی سے کام لو. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے. تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ دین کے راستے میں جو تکلیف اور جو تنقید ہمیں برداشت کرنی پڑے، اللہ کی خاطر اس کو برداشت کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 11 ہے، موضوع ہے امت مسلمہ کے لیے ہدایات. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اپنی کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد اور فضول نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما بردار بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی کہ اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں جو اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور حق کی طرف پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، اور رسولوں سے کیے گئے وعدے کو اپنے ساتھ پورا کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ ہدایت دی
کہ باطل کے مقابلے میں صبر سے کام لو اور باطل پرستوں کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھاؤ اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دوزخ میں ڈال دے اسے ذلت اور رسوائی میں ڈال دیتا ہے، اور عقل مند لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ رب سے دعا کرتے ہیں کہ رسولوں کے ذریعے کیے جانے والے وعدوں کو ہمارے ساتھ پورا کیجیے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ اور پھر اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں، ستائے جانے والوں، اللہ کی راہ میں لڑنے اور مارے جانے والوں کے قصور معاف کرنے والا ہے اور انہیں جنتوں میں داخل کرنے والا ہے۔ بہترین جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رب سے ڈرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، صبر کرنے والے، باطل پرستوں کے مقابلے میں بہادری دکھانے والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر مشکل میں صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں بزدلی نہیں دکھانی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے۔ رکوع نمبر 12 کا آغاز سورہ النساء سے ہے۔ سورہ النساء مدنی سورہ ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اسی سے نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کے، قرابت داری کے تعلقات کو توڑنے سے منع فرمایا ہے، یعنی قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے حقوق بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے پر اور سمجھدار ہونے پر اس کے مال اسے واپس کر دو، اور پھر فرمایا کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور پھر فرمایا کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا مال ختم کر دو، اور پھر فرمایا یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرو، اور یتیموں کے سرپرستوں کے لیے فرمایا کہ وہ پرہیزگاری سے کام لیں، اور یتیم کا ولی سرپرست اگر غریب ہے تو وہ معروف طریقے سے یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ نکاح کی بات کی کہ ایک سے زائد 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر ایک سے زائد عورتوں سے نکاح رکھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عدل کی شرط بیان کر دی۔ پھر فرمایا عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ وراثت کے احکامات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورتیں برابر حصہ دار ہیں، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تقسیم کے موقع پر یتیم اور مسکین کو بھی کچھ دے دو، یعنی جب وراثت تقسیم ہو اور کچھ یتیم مسکین لوگ آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان پر نگرانی کر رہا ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور انسانوں کو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے میراث کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے کہ میراث کے اصول ہیں کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور میراث کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اگر صرف ایک بیٹی ہو تو کل جائیداد کا آدھا اس کو ملے گا، یعنی آدھا ترکے کی مالک ہوگی، اور اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو کل جائیداد کے 2/3 حصے میں وہ سب شامل ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی میراث میں والدین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میت کی اولاد بھی ہو، بہن بھائی بھی ہوں،
اور شوہر بیوی نہ ہو تو والدہ کو 1/3 اور والد کو 2/3 ملے گا. اولاد نہ ہو، والدین اور بہن بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/3 اور باقی سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اگر میت کی اولاد نہیں والدین ہیں تو شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی جائیداد ہے تو بیوی پھر 1/4 حصے کی مالک ہوگی اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کو پھر 1/8 یعنی بیوہ کو 1/8 حصہ ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی وراثت کو بیان کیا. کلالہ سے مراد ایسا شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اولاد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو کل ترکے میں سے 1/3 میں سب شامل ہوں گے. وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی. کہ سب سے پہلے اگر میت کے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ قرض اتارا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کی اگر کوئی وصیت ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ وصیت سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ اجازت دی ہے، یعنی صاحب جائیداد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصہ اپنی مرضی سے غیر ورثہ میں سے کسی کو دے سکتا ہے. یہ وصیت کہلاتی ہے. یعنی اگر کوئی اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دینا چاہے، یا معاشرے کی فلاح و بہبود میں سے کہیں خرچ کرنا چاہے، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے، تو اس کو اللہ نے یہ حق دیا کہ وہ ٹوٹل جائیداد کا 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا 1/3 حصہ فلاں کام میں یا فلاں افراد کو دے دیا جائے. یہ وصیت کہلاتی ہے. اور یہ وصیت غیر ورثہ کے حق میں ہی ہو سکتی ہے. یعنی وارثوں کے تو اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے ہیں. وارثوں کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی. جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، یہ وصیت ان کے حق میں کی جا سکتی ہے کہ 1/3 حصے سے ان کی مدد کی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے. اس کے بعد اگر اس نے وصیت کوئی لکھ رکھی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور وصیت کو لکھنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا مال دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 3 راتیں بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو لکھے بغیر رہے. یعنی اگر کسی نے وصیت کرنی ہے کسی کے حق میں تو اس کو فوراً لکھ لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا ظاہر ہے کوئی بھروسہ نہیں. تو اس طرح سے وراثت کی تقسیم ہوگی کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا پھر وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت بدلنے والوں، قانونی حدوں کو توڑنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کی بشارت دی ہے کہ جو وراثت کے قانون کو توڑیں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے، ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا بینا اور نرم خو ہے. اور یہ اللہ نے اپنی حدیں مقرر فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو اللہ کی ان مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی آگ میں ڈالے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشگی کے باغات میں داخل فرمائے گا. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے وراثت کے احکامات کو سیکھنا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سکھانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 14 ہے، موضوع ہے اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بے راہ روی سے روکنے کے لیے کچھ اقدامات کا بیان فرمایا، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی عورت بدکاری کی مرتکب ہو اور اس پر 4 مردوں کی گواہی بھی ہو تو اسے گھر میں نظر بند کر دو یہاں تک کہ موت اسے پورا کر دے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یعنی زنا کی یہ سزا سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی کہ فاحشہ عورتوں کو 4 گواہوں کے بعد گھر میں نظر بند کر دیا جائے، اور سورہ نور نازل ہونے کے بعد یہ سزا منسوخ ہو گئی تھی، اور پھر کوڑے اور رجم کی سزا ہے اس کے لیے. اور پھر فرمایا
کہ غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مردوں کو ایذا دو، یعنی قوم لوط کا فعل کرنے والے مردوں کو سزا دو، اور اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر گزریں، جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ گناہ کے فوراً بعد وہ توبہ کر لیں، اور توبہ ان کے لیے نہیں جو برے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ موت کے وقت توبہ نہیں ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ زبردستی ان کے وارث نہ بن بیٹھو، کہ ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے اندر تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال کا حصہ نہ لینا۔ اور پھر فرمایا جن سے تمہارے والد نکاح کر چکے ان سے نہ نکاح کرنا۔ زبان جاہلیت میں یہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل فرمائی کہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے سوتیلی ماؤں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق ان لوگوں کا ہے جو نادانی سے کوئی برا فعل کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے لیے راستے نکالنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنا ہے، اور معاشرے کو بھی بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے طریقے ہم نے خود سوچنے ہیں انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 4 کی آخری آیات ہیں، موضوع ہے حرام رشتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، اور ماؤں کی نسبت سے نانی دادی یہ سب بھی حرام ہیں، اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یعنی اللہ نے واضح فرمایا کہ جو رشتے نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہو وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ یہ تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی، یعنی سوتیلی بیٹیاں۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے بیویوں سے صحبت نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر صرف نکاح کیا کسی عورت سے اور اسے صحبت نہیں کی تو اس کی پہلے شوہر کی بیٹی جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے، صحبت کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا تمہاری بہویں، اور پھر بہووں کی نسبت سے پوتیاں، اور پھر آگے ان کی اولادیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا، یعنی ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک وقت میں نکاح میں خالہ اور بھانجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یا پھوپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو پہلے ہو چکا، لیکن اب یہ رشتے حرام ہیں۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کہ یہ رشتے حرام رشتے جو ہیں یہ اللہ نے مقرر کی ہیں، اور اللہ کے قانون کی پابندی ہم سب پر واجب ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے، اور جن رشتوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہم نے دل سے ان کی حرمت کو تسلیم کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 4۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بہترین متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔